سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام، عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے۔ خان صاحب، جرمنی کی کیا خبریں اس پہلے یہ بتا دیں۔ جرمنی میں جی سب سے بڑی خبر تو افغانیوں کے لیے ہے کہ کل سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا جرمنی کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے جب کوئی لیٹر ایشو کر رہی ہے، کوئی وعدہ کسی سے کر لے، تو وہ پھر اس کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اس سے حکومت پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ آپ کو پتا ہے کہ افغانستان میں جن جنرلوں نے مدد کی تھی اتحادی افواج کی، اور خصوصاً جرمنی کی، ایز اے ڈال میچر یا ایز اے ملازمت کے طور پہ ایمبیسی کے اندر، یا جو بھی کاروائیاں ان دونوں اتحادی افواج کر رہی تھیں افغانستان کے اندر، ان میں کسی بھی ملازمت میں وہ شامل ہو کر جرمن افواج کی مدد کر رہے تھے۔ اس وقت وعدہ کیا تھا جرمنوں نے کہ ہم ان کو یہاں سے نکال لیں گے، کچھ کو یہ نکال کے لے آئے تھے، کچھ کو یہ فوری طور پہ پاکستان ٹرانسفر کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا گیا تھا کہ بعد میں آپ کو ہم یہاں سے افغانستان افغانیوں کو ہم جرمنی میں قبول کر لیں گے۔ بعد میں جرمنی میں حکومت بدل گئی، یہاں پر پریشر اس قسم کا ڈیولپ ہو گیا کہ پھر حکومت کو یہ فیصلہ جو ہے واپس لینا پڑا، اور حکومت نے اس اسٹیج پر آ کر یہ افغانستان کی حکومت سے ڈیل کرنے کی کوشش کی جنہوں نے کہ بھائی جو لوگ افغانستان اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، ان کو وہ واپس افغانستان میں لے لیں، تو ہم ان فیملیز کو بھی اچھی خاصی بڑی رقم دے دیں گے، اور افغانستان کی حکومت کو بھی ہم جو ہے وہ اس کا معاوضہ جو ہے ادا کر دیں گے۔ تو یہ ایک ڈیل ہو گئی تھی افغانستان کی حکومت کے ساتھ، اور لیکن افغانیوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا ہے، اور بعض یہاں پر جو افغانی پہنچ گئے تھے ان کی تعداد بھی سینکڑوں میں ہے، ان کو بھی حکومت نے کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کو واپس جانا پڑے گا، آپ کو ہم وہاں پر افغانستان کے اندر رہائش کے لیے یا سیٹلمنٹ کے لیے ہم آپ کی مدد کر دیں گے، لیکن آپ کو ہم یہاں مشکل نہیں رکھیں گے۔ تو ایک خاتون جس کے 2 بچے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا حکومت کا، تو اس کے اوپر کل سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے جرمنی کی کہ بھئی اب جن لوگوں کو انہوں نے خط پیش کیا تھا سپریم کورٹ کو اسلام آباد میں کہ بھئی ہم آپ کو اسلام آباد سے جرمنی ہم آپ کو کسی وقت یہاں سے موو کر لے جائیں گے، اس میں کوئی مدت نہیں لکھی ہوئی تھی، لیکن یہ تھا کہ ہم آپ کے ذمہ دار ہیں اور آپ کو ہم جرمنی کے اندر یہاں سے اسلام آباد مطلب موو کروا دیں گے۔ تو وہ خط پیش کیا، اور اس پہ جرمن کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بھئی یہ ایک آفیشیل لیٹر ہے اور کوئی حکومت اس آفیشیل لیٹر سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ تو انہوں نے البتہ یہ کہہ دیا ہے کہ 640 خاندان جن کو یہ لیٹر ایشو کیے گئے تھے، اس میں ہر ایک میں انڈیویجل کا ڈیٹیل میں جانا ضروری ہے، حکومت چاہے تو ان 640 کا جو ہے وہ تفصیلی ڈیٹیل میں جا سکتی ہے کہ بھئی واقعی یہی وہی لوگ ہیں جو وہاں پر متاثر ہوئے تھے یا حکومت کی اس میں تھے، لیکن اس سے انکار نہیں کر سکتی۔ ان کو یہ 640 لوگوں کو فیملیز کو جو ہے جرمنی میں آباد کرنا پڑے گا، اگر وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو ان کو جرمنی کی حکومت جو ہے وہ پابند ہے اپنے اس معاہدے کی جو انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ کیا تھا۔ تو بہرحال یہ گراہ کھل گئی ہے، اس کی وجہ سے جو افغانی یہاں پر واپس جانا نہیں چاہتے تھے لیکن حکومت ان کو بھجوا رہی تھی، یا جو اسلام آباد میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو بہرحال جرمن حکومت کو اب یہ قبول کرنا پڑے گا۔ یہ بہرحال ایک بڑا فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف جرمنی کی۔ انٹرنیشنل کیا حالات ہے خان صاحب؟ اس کے علاوہ انٹرنیشنل حالات یہی ہے کہ جب برطانیہ میں جو تبدیلی ہوئی ہے اور وقت سے پہلے جو وہاں پہ وزیر اعظم صاحب کی تبدیلی آ گئی ہے، وہ یہ کہا تھا کہ میں اگست کے اینڈ تک یا سپتمبر تک رہوں گا، اور اس کے بعد جو ہے نئی وزیر اعظم کو حوالے کروں گا، تو لیکن یہ کہ اچانک ان کو تبدیل کر دیا گیا، اور ان کی بعد جو کیبنٹ انہوں نے نئی لی ہے اس میں خصوصاً وزیر خارجہ آئے ہیں۔ اب انٹرنیشنل طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹرمپ صاحب کی پریشر میں یا امریکن دباؤ میں آ کر امریکہ کے اندر یہ برطانیہ میں تبدیلی لائی گئی ہے، اور ابھی تک امریکہ جو ہے امریکہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ جو پالیسی برطانوی وزیر اعظم لے کے چل رہے تھے جس میں وہ یورپ پہ زیادہ ساتھ دے رہے تھے اور امریکہ سے فاصلے بڑھا رہے تھے، تو اس کو ٹرمپ صاحب نے یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سی اے اے کی یا امریکن
حکام کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہاں پر ہوا ہے، اس لیے وزیر اعظم نے آتے ہی اڈے بھی دینے کا اعلان کر دیا کہ وہ پہلے وزیر اعظم نے تو امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا تھا، لیکن نئے وزیر اعظم نے بھی اڈے دینے سے اجازت دے دی ہے، اور جو وزیر خارجہ چوز کیا اس کے بارے میں لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پر امریکن بندہ ہے، اور امریکن پالیسی جو ہے یہاں دوبارہ ٹرمپ صاحب اس معاملے میں کامیاب ہو گئے کہ یورپ اور جو جھکاؤ یورپ کی طرف بڑا تھا برطانیہ کا، اس میں دوبارہ فاصلہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک تو اس پر کافی تبصرے کیے جا رہے ہیں، دوسرا جرمن چانسلر نے اپنی نئی کیبنٹ اناؤنس کی ہے، نئی کیبنٹ کا اس میں تبدیلیاں کی ہیں، جرمنی نہیں، انگلینڈ نہیں جرمنی نے، اچھا جرمنی نے، ٹھیک ہے۔ وہاں تو ظاہر ہے کہ نیا پرائم منسٹر آیا، لیکن جہاں تو پرائم منسٹر نہیں بدلا، چانسلر وہی ہے، لیکن مسٹر صاحب کے جو انہوں نے جو استعفیٰ دیا ہے جس وجہ سے، اچھا، اس کے بعد ان کو کیبنٹ بدلنی پڑی، تو پھر اب جو وزیر صحت تھی ان کو انہوں نے چانسلر کا جو سیکریٹریٹ ہے اس کا انچارج، چانسلر عام جس کو کہتے ہیں، اس کا سربراہ جو ہے خاتون کو بنایا ہے۔ اس کے اوپر بھی کافی یہاں پر تبصرے کیے جا رہے ہیں کہ بھئی پہلی دفعہ ہوا ہے جرمنی کے اندر کہ چانسلر عام کی سربراہ جو ہے خاتون بنائی گئی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ پریشر جو ہوتا ہے وہ چانسلر عام کے اوپر ہوتا ہے، اور اس وقت جو دنیا میں حالات ہوئے ہوئے ہیں یا یورپ میں، اس کے اندر چانسلر عام کے اوپر بہت زیادہ پریشر آنے والا ہے۔ ایک عورت اس کو سنبھال سکے گی یا جرمنی جو ہے ایک نئے امتحان میں پڑ جائے گا یا ایک نئی تنقید کا شکار ہوگا، اس قسم کی باتیں بھی لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ البتہ انہوں نے یہ پھر یہ کہ جرمنی کے اندر جو AfD پاپولر ہو رہی ہے اس میں بھی لوگ خطرات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھئی چانسلر کو ان کو سنبھالنا پڑے گا اگر وہ کسی دو صوبوں کے اندر حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے جواب کے لیے جرمن چانسلر نے اب چانسلر عام کے اندر ہی ایک ڈپٹی منسٹر کی پوسٹ جو ہے وہ کریٹ کی ہے، جو صوبائی رابطہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ صوبائی رابطہ کا وزیر وہ ہوگا جو چانسلر عام اور صوبائی حکومتوں کے درمیان جو ہے وہ رابطے کا کام کرے گا۔ اس قسم کی 3-4 تبدیلیاں انہوں نے کی ہیں، اور یہ بھی کہا مزید کہا ہے کہ میں ابھی اپنی کیبنٹ کے اندر مزید تبدیلیاں جو ہے وہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ پر یہ تو جرمنی کے لحاظ سے چھوٹی موٹی سیاسی خبریں تھیں جو آپ کہہ سکتے ہیں۔ خان صاحب پاکستان میں مریم کشمیر میں بڑی تقریریں کر رہی ہے، پورا پنجاب جو ہے اس میں سیلاب آیا ہوا ہے، اور وہاں جا کے بتا رہے کہ ہم یہاں گرین بسیں چلائیں گے، ہم یہ چلائیں گے، لیکن پنجاب تو آج تک سنبھالا نہیں گیا۔ دیکھیں بہرحال وہ اپنی پارٹی کی حیثیت سے، پارٹی سربراہ کی یا پارٹی کی اہم رکن ہونے کی حیثیت سے وہاں پہ پنجاب کشمیر میں کوئی الیکشن ہے تو اس میں انتخابی جلسوں سے خطاب کر رہی ہیں، وہ ایز اے پنجاب وزیر اعلیٰ کے تو نہیں کر رہی، تو وہاں ظاہر ہے انتخابی مہم کے اندر آپ کو پتہ ہے ہمارے یہی ہوتا ہے، چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے دوسری پارٹی ہو، ہر کوئی وعدے پہ وعدے کرتا چلا جاتا ہے کہ وہ بعد میں کسی سے پوچھنا نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا آپ نے پورا نہیں کیا۔ تو یہ بہرحال ایک انتخابی مہم ہے، اس کا وہ حصہ ہے، اور وہاں جا کر باقی پنجاب تو انہوں نے نہیں سنبھالا، پنجاب تو بیوروکریسی نے سنبھالا ہوا ہے، وہ بیوروکریسی وہاں کام کر رہی ہے اپنے حساب سے، جو بھی وہ تو ان سے صرف ایز اے وزیر اعلیٰ اس کی ذمہ دار وہ ہے، لیکن پنجاب تو ہمیشہ بیوروکریسی نے چلایا، چاہے وہ شہباز شریف صاحب تھے، چاہے وہ نواز شریف صاحب تھے، اور چاہے وہ اب ان کی مطلب مریم نواز ہے، یہ پنجاب میں ہمیشہ بیوروکریسی جو ہے وہ اس صوبے کو سنبھالتی ہے، اور وہ اب بھی سنبھال رہی ہے۔ وہ سیلاب آنے کے تو سیلاب کو روک تو نہیں سکتے، لیکن جو بھی کارروائی ہونی ہے اس میں پنجاب بیوروکریسی کام کرے گی۔ چلے بہت شکریہ خان صاحب، آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے، تھینک یو۔ اچھا جی، کل میں جلسہ سالانہ میں شامل تھا، بڑی تعداد وہاں پہ تھی، بڑے اچھے انتظامات تھے اور بڑا پرسکون ماحول تھا۔ جو جماعت احمدیہ کے سربراہ انہوں نے بڑی زبردست ایک تقریر کی، اور لوگ جو تھے بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے تھے۔ اب وہ مکمل تو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کیونکہ شارٹ ٹائم میں، لیکن یہ ہے کہ MTA یوٹیوب پہ آپ جا کے وہ تقریر سن سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔